سے سمجھے کہ دنیا اس میں ہم بھی آئے ہیں، حضور کی تشریف لائے ہیں، لیکن آنے کے مقصد میں فرق ہے۔ ہم آپ آئے ہیں کچھ بننے کے لیے، اور مصطفیٰ جان رحمت سب کچھ بن کے دنیا والوں کو بنانے آئے ہیں، ان کو رب سے ملانے آئے ہیں، ان کو پڑھانے آئے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرمانے آئے ہیں۔ جو بنا دنیا میں آگے کچھ بنا۔ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی بزنس مین ہے، جس نے جو بنا کے یہاں کے بنا۔ اور ہمارے پیارے نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، داعی اللہ بنا کے، سراج منیر بنا کے، حق و وکیل بنا کے، اول و آخر بنا کے، ظاہر و باطن بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، خرج منی نور، ایک ایسا نور چمکا، اس نور کی روشنی میں مکے میں بیٹھے مجھے ملک شام کے محلات کی دیواریں نظر آنے لگ گئے۔ کہاں مکہ، کہاں ملک شام۔ میں یہ حدیث پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جو نبی اپنی ولادت کے وقت اپنے نور سے اپنی والدہ کو مکے میں بیٹھے ملک شام دکھا دیں، وہ اپنے ہی نور سے اپنا میلاد منانے والے اپنے غلام کو نہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کی ولادت کے بعد سعادت کے وقت دریائے صحابہ خشک ہو گیا، وادی سماوا سرسبز و شاداب ہو گئی، بھوتوں سے منہ گرے، خانہ کعبہ وجد میں آیا، اور ایران میں آتش کدا تھا، آگ جلتی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ 1000 سال سے وہ آگ روشن تھی، بجھتی نہیں تھی، لوگ کہتے تھے یہ خدا ہے، کبھی بجھے گی نہیں۔ لوگ اس کی بغیر کسی ظاہری سبب، نہ ہوا نہ بارش، وہ اتنی بڑی آگ بجھ گئی۔ جبریل امین نے جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک حضرت آمنہ کے مکان یا خانہ کعبہ میں، 3 جھنڈے جبریل امین نے لگائے۔ اور بی بی آمنہ کہتی میرے گھر میں دراز کا عورتیں، بی بی مریم، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، بی بی حوا میرے گھر میں مجھے نظر آئیں، انبیاء نے مبارکیں دی، بشارتیں دی۔ بی بی آمنہ کہتی حضور کے قریب دن آگے تھے نا ولادت کے، تو میں کسی پتھر پہ پیر رکھتی تو پتھر نرم ہو جاتا تھا، میں کسی وزن والی چیز کو اٹھاتی وہ وزن والی چیز خود اٹھتے ہوئے میرے ساتھ آ جاتی، میں دھوپ میں نکلتی تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا تھا۔ یہ برکتیں پائیں بی بی آمینہ نے۔ کہتی میرے خواب میں حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم یہ آ کے مجھے مبارکیں دیتے تھے اور کہتے تھے آمینہ تجھے مبارک ہو، انکی حملت بخیر الخلق، آمینہ تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ امام بننے والی ہے، آمینہ تیرے مقدر چمک اٹھے۔ بی بی آمینہ کہتی سات قبیلے میں بڑی تنگی کے دن تھے، میری ایک سواری تھی بڑی کمزور، بڑی بیمار اور لاغر، چلے نہ، جگہ جگہ گرے، بیٹھ جائے، رک جائے، بڑی مشکل سے ہم مکے پہنچے۔ قافلے والے کہے حلیمہ تو نے بڑا پریشان کیا ہے، تیری وجہ سے بار بار قافلہ رکتا ہے، تیری وجہ سے بار بار پریشانی آتی ہے، حلیمہ تو نے بڑا پریشان کیا ہے۔ اب حلیمہ کہتی ہے میں بڑی مشکل مکے پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی نظر میں نے دیکھا نا، اما حلیمہ کہتی ہیں میری نظر پڑی، میرے دل کی جو جتنی بھی پریشانی تھی نا ساری دور ہو گئی، جو پریشانی اور غم کی کیفیت تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ میں اپنے شوہر سے کہا حارث بچہ تو ملا ہے یتیم، در یتیم، یتیم بچہ ہے، لیکن میں نے چہرہ دیکھا نا میرے دل کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اتنا سونا چہرہ، اتنا پیارا چہرہ میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں۔ وہی محبوب کریم کی برکتیں مل گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں جس سواری پر آئی تھی اسی سواری پر حضور کو لے کے جب بیٹھی تو وہی سواری، اس میں طاقت آئی، جان آئی، سواری میں ایسے جیسے جوان ہو گئی، دوڑے۔ قافلے والوں نے مجھے پوچھا حلیمہ مکے گئی تھی کیا سواری بدل کے لے آئی ہے؟ کہیں سواری نہیں بدلی، یہ سوار بڑا برکت والا مل گیا ہے، سوار بڑا برکت والا مل گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میرے گھر حضور تشریف لے آئے، ہمارے قبیلے میں قحط پڑا ہوا تھا،
بچے محلے کے اپنے وہ جانور چرانے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں چرایا کرو، ہمارے جانور بھوکے واپس آتے ہیں، حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں۔ وہ کہتے تھے باہر چارہ کوئی نہیں، حلیمہ کی بکریوں کو کچھ اور ہی برکت ملی گئی ہے۔ ایک دن محلے کی عورتیں کہتی حلیمہ ساری ساری رات چراغ جلاتی ہے، سوتے وقت تو چراغ بجھا کے سویا کر۔ پہلے تیل ادھار مانگتی تھی چراغ جلانے کے لیے، اب سوتے وقت بھی چراغ بجھا کے نہیں سوتی، ساری رات تیرا دیا جلتا ہے، وہ راتی چراغ بجھا کے سویا کر، اتنا تیل ضائع کرتی ہے۔ حلیمہ کہتی میں تو چراغ جلاتی کوئی نہیں۔ ایک نے کہا میں نے کئی بار دیکھا تیرے کمرے کے سوراخوں سے چھن چھن کے روشنی آتی ہے۔ دوسرے کہا میں نے کئی بار اس کمرے میں یہ ہوتے ہیں وہاں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ کمرے جگمگ جگمگ کرتے رہتے ہیں، کمرے روشن رہتے ہیں۔ ہم 2012-13 میں شاید اس سے پہلے گئے تھے بنو سعد قبیلے، مدینے کے طائف، مکہ پاک گئے تو طائف گئے، تو میری فلائٹ بھی شاید طائف کی تھی، ہم وہاں سے گئے بنو سعد قبیلے، وہاں پر ہم نے کئی گھنٹے ہم بیٹھے رہے وہاں حلیمہ سعدیہ کے گھر، پتھروں کا مکان تھا، ایک نشان تھے وہاں، اتنی دیر ہم بیٹھے حضور کا بچپن یاد کرتے رہے، حضور کا بچپن یاد کرتے رہے، یہاں حضور چلتے ہوں گے، یہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا کمرہ ہوگا، یہ کمرہ چمکتا ہوگا، یہاں سے نور کی شعائیں نکلتی، یہاں حضور کا جھولا ہلتا ہوگا، اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا، چاند ادھر چلا جاتا۔ حلیمہ سعدیہ جب مجھے وہ کلام ہمیں آتا تو نہیں تھا، کسی محفل میں سنا ہوگا، اس کے ایک تو پہلے شعر آتا تھا مصرع، ہم وہیں بیٹھ کر روتے رہے حضور کو یاد کر کر کے، وہ شعر ہی پڑھتے رہے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی بھی ہو سے۔ اب وہ حلیمہ سعدیہ کے مقدر کو یاد کرے۔ رات میں کوٹ مٹھن میں تھا تو کسی نے پرچی دی، حضرت وہ بات چل رہی تھی یہی میدان پہ، جو 20-25 سال پہلے ہمارے علاقے میں فیکٹری میں ایک لڑکا کام کرتا، سرائی کی تھا، وہ کلام یاد، مجھے پورا کلام تو یاد نہیں، اس لڑکے کے وہ انداز یاد آ گیا، کیا وہ پیارے سرائی کی کا لڑکا، وہ یہ واقعہ پڑھتا ہوتا تھا، وہ پڑھتا تھا داجی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی، قدم قدم تے ڈھیندی ایڈی بے زور آئی، داجی دے بھاگ ولے مدنی دے قدماں تھلے، داجی بھئی تیز چلے، کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کولوں پوچھ سکتے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر کی غربتیں ختم ہو گئی، فاقے ختم ہو گئے، تنگیاں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم کر دی، غربتیں ختم کر دی، گھر میں بہت رونقیں برکتیں ہو گئی۔ پھر ایک سفر آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ام معبد کے خیمے سے گزرے تھے۔ ام معبد یہ خیمہ نشین لوگ تھے، وادیہ نشین صحرا میں رہنے والے، ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آواز دی خیمے والوں کچھ بیچو گے، وہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ ام معبد نے کہا ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، میرا شوہر بکریاں چلانے گیا ہے، شام کو کچھ مل گیا کھانے کو تو کھا لیں گے ورنہ آج فاقہ کرنا پڑے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی، پوچھا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے کہا یہ بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکے اور بیمار ہے، لگتا 2-4 دن میں بھوکی پیاسی مر جائے گی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پٹھے کوئی نہیں، چارہ کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں، اور ویسے یہ پٹ ہے کہ دودھ دیتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اجازت دے تو ہم اس کا دودھ چھوڑیں۔ اور یہاں تو بولنے میں مجھے مشکل نہیں، بات اردو میں بولتے دودھ دھونا، بات سے میں پوچھ لیتا ہوں علاقوں میں تھوڑے علاقے کی کہتے ہیں دودھ چونے، مجھے تو میرے پتا بھی دودھ چوئی ہے، یہاں تو بولنے میں آزمائش نہیں، پتا سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو کہے تو ہم اس کا دودھ چھوڑیں۔ ام معبد کہتی ہے اگر آپ کو دیتی ہے تو لے لیں، میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے جب یہ کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے بکری پکڑ کر لے گئے۔ ام معبد ہنسنے لگی، کافرے والوں تم عجیب لوگ ہو، میں نے کہا یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی، یہ پٹ ہے ابھی،
دودھ دیتی نہیں، اور دودھ دینے والا جانور بھی ہو تو 2-3 دن بیمار پڑا ہو، جگالی نہ کرے، دودھ اترتا ہی نہیں ہے، یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی۔ تم عجیب لوگ بکری پکڑ کے لے آئے ہو دودھ دونے کے لیے، چونے کے لیے۔ ام بابت کو تو نہیں پتا تھا کہ کون آئے ہیں، صدیق اکبر کو تو پتا ہے نا کہ بڑے علمات عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑدے نے، میں سنیا ویکھ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے۔ صدیق اکبر کو تو پتا ہے نا کہ میرے محبوب خدا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بکری پر پھیرا، بکری پر جیسے حضور نے ہاتھ پھیرا، بکری کے جسم میں طاقت آئی، جگالی کرنے لگی، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے فرمایا حلیمہ برتن لے آ، ام بابت برتن لے آ۔ ام بابت کہتی ہے میں بھی پھر بڑا پتیلا لے کے آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے دودھ دونا شروع کیا، برتن دودھ سے بھر گیا۔ جب جھاگ کنارے پہ آ گئی تو ام بابت کہتی ہے اور برتن لے آؤں؟ میں لے آ۔ 2-4 جو گھر میں برتن تھے سارے دودھ سے بھر دیے۔ ام بابت کہتی ہے آپ نے صدیق اکبر جو ساتھی تھے ان کو پلایا، جو غلام ساتھ تھا اس کو پلایا، میرے بیٹے معبد کو پلایا، مجھے دودھ پلایا، آپ نے خود نوش کیا۔ تھوڑی دیر رکے، پھر دوبارہ برتن بھرے، تھوڑی دیر رکے، حضور چلے گئے، قافلہ آگے چلا گیا۔ تو شام کو ابو معبد بکریاں چلا کے ام معبد کا شوہر آیا، خیمے کے باہر سے کہتا ام معبد لگتا ہے کوئی قافلہ گزرا ہے اور تو نے برتن گھر کے بیچ کے مہنگی خوشبو خریدی ہے، خوشبو ایسی خریدی ہے، اتنی چھڑکاؤ کیا ہے کہ باہر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ ام معبد گھر کھانے کو دانے کوئی نہیں، اور تجھے مہنگے مہنگے عطر سوج رہے ہیں، میں پریشان ہوں، اور تو نے برتن بیچ کے خوشبو خریدی اور چھڑکاؤ کتنا کیا ہے۔ میں معبد کہتے وہ معبد اندر آ، میں تجھے بتاؤں میں نے کوئی عطر نہیں چھڑکیا، ایک خوشبو والے کا پھیرا ادھر ہو گیا ہے۔ معبد ہوتا میں معبد کون آئے تھے؟ میں معبد کہتے وہ معبد بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ کیوں؟ معبد ایک قافلہ گزرا تھا، قافلے میں چند لوگ تھے، لیکن وہ معبد بڑی مشکل بن گئی۔ کیا کہتی میں نام تو پوچھ ہی نہیں سکی۔ کیوں نہیں نام پوچھا؟ تھا میں تو دیکھتی رہ گئی۔ ابو معبد کہتا ایسا کیا تھا تو جو دیکھتی رہ گئی؟ ابو معبد کہتی میں تو دیکھتی رہ گئی، کیا کمال تھا، کیا شان تھی، کیا برکت تھی ان کی۔ ام معبد کہتی بس میں تو کہوں گی تھے مبارک، ان کا نام کوئی بھی ہو، میں تو کہوں تھے مبارک۔ ابو معبد کہتا تو کیسے کہتی ہو برکت والے تھے، مبارک تھے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد یہ بتا ہماری وہ بکری کیا دودھ دیتی ہے؟ کہتا پاگل ہو گئی ہے، کیسے دودھ دے سکتی ہے، یہ نہیں دودھ دیتی۔ ام معبد کہتی پھر آج دیتی ہے، آج دین لگ گئی ہے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی مبارک نے ہاتھ لگایا ہے، میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی بکری دودھ دینے لگ گئی ہے۔ اندر گئی، برتن اٹھا کے لائی، دودھ کا پیالہ بھر کے ابو معبد یہ اسی بکری نے دیا۔ کہتا مجھے یقین نہیں آتا، کہتی میں بھی یہی دیکھتی رہ گئی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ پیالہ بھر کے ملایا، ابو معبد نے ایک گھونٹ بھر کے پیالہ ہٹا کے کہتا ام معبد اس میں شہد ملایا ہی، شہد ملایا ہی۔ وہ کہتی میں غریبی نے کر شہد کتوں آیا، یہ تو مبارک کا ہاتھ لگا ہے، مبارک کا ہاتھ لگا تو اس میں بجتی اتنی مٹھاس اور اتنا ذائقہ مزیدار ہے دودھ کا۔ ابو معبد کہتا ام معبد کون تھے وہ، کیسے تھے؟ ام معبد نے جو نقشہ ہڑیا بیان کیا ہے، آپ تاریخی حیثیت کی کتابوں میں پڑھے، میں حیران تھا۔ وہ صحرا میں رہنے والی وہ باقیہ نشین لوگ کس نے ادب اور عشقی عوامل کو سکھا دی۔ ام معبد کہتے وہ معبد میں نے ایسا شخص دیکھا ہے، قسیم وسیم، کہتی بڑا ہی سونا سے بڑا ہی پیارا، دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا، گردن ایسی پیاری، چہرہ ایسا پیارا، سنتے ایسی پیاری، رخسار ایسے پیارے، پیشانی ایسی پیاری۔ ابو معبد تو ان کو دیکھتا جو کہتا تھا مارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا، اتنا سونا اتنا پیارا۔ اب پتہ کیا ہوتا، یہ روز حضور کا انتظار کرتے، نبی پاک کی باتیں کرتے رہتے،
کہ کبھی دوبارہ آئیں گے. ابو محبت کہتا ہوں محبت اب آئے نا تو روک لینا, مجھے بھی کھلانا, میں بھی دیکھوں. اب روز باتیں ہوتی, بلکہ آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. چلے گھر میں کبھی کسی بات پہ جھگڑا ہونے لگے, غصہ گلا ہونے لگے, گھر والے کسی بات پہ غصہ کرنے لگے, کوئی کسی قسم کی کسی بات پہ کوئی ہائپر ہونے لگے, اب پتہ کیا ہوتا ہے, تمہیں محبت کسی بات پہ غصہ کرنے لگتی نا, ابو محبت کہتا ہمیں محبت ہے غصہ چھاڑے دس مبارک جو تھے وہ مسکراتے کیسے تھے. تمہیں محبت سارا غصہ گلا چھوڑ کے آگے کہتی مبارک مسکراتے تھے تو سامنے والی دیواریں روشن ہو جاتی تھی. محبت کہتے محبت مبارک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, مبارک جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اب وہ سارا غصہ گلا ختم کر کے نا مبارک کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. گھر میں کبھی مسئلہ ہو نا تھوڑا بہت, تو یار آپ بھی کبھی حج کیا ہوگا, مدینے گئے ہوگے, یا جانا ہوگا, یا حضور کی باتیں کرنے, میلاد کی باتیں, حضور کے میلاد, حضور کے چہرے کی باتیں. یار وہ اپنے محفل ہوئی سی, یار وہ حضرت بھائی آئے تھے, انہوں نے مبارک دیا گلا دسیاں سی, سنیا سی کیسے ہمارے حضور پیارے ہیں, کیسے ہمارے نبی پاک کو اللہ نے حسن عطا کیا. مبارک کی باتیں کرنے لگ جاؤ, انشاءاللہ گھر کا ماحول سکون والا ہو جائے گا. لڑائیاں ختم ہو, درود پڑھو, مدینے والے کا ذکر کرو, گھر میں رحمتیں نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوگی. اچھا پتہ دن ہوا کیا, ایک دن ابو محبت نہیں گیا بکریاں چرانے, ماں بیٹا دونوں گئے بکریاں چرانے, چارہ تلاش کرنے. یہ جہاں چارہ کہیں ملتا وہیں خیمے لگا لیتے تھے, یہ خیمہ نشین لوگ تھے. اب یہ چارہ تلاش کرتے کرتے بڑی دور نکل گئے, بڑی دور. ایک جگہ بکریاں دوڑی, پکڑے ماں بیٹا, بکریاں ہاتھ میں آئے, ایک دو پکڑے, باقی بکریاں دوڑ جائیں, بڑی مشکل بن گئی. آگے چلتے چلتے ایک آبادی آ گئی, ایک بستی آ گئی. وہ آبادی پتہ کون سی تھی؟ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اب وہ مدینہ پاک میں بکریاں شہر میں داخل ہو گئی. محبت رونے لگی کہ اب شہر میں گلیوں میں بکریاں گم ہو جائیں گی, اور محبت ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. اب وہ بچہ تھا نا, وہ پہلے دیکھتا رہا, سوچتا رہا, پہچانتا رہا. جب اس کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ کون ہے, صدیق اکبر, دوڑ کے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کی چادر قابو کر کے کہتا ہے, چلایا یا امہ ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک. اما یہ کوئی وہ بندہ ہے جڑا مبارک دے نال آیا سی, مبارک دے نال آیا سی. اما یہ وہ بندہ ہے. اب محبت نے جب سنا نا نام, دوڑی آ کے چادر کو کہتی یا صاحب المبارک این المبارک. وہ مبارک کے ساتھی, مبارک کہاں ہے؟ تو قافلے والوں تم تو پلٹ کر آئے ہی نہیں, ہم تو روز انتظار کرتے ہیں کب آؤ گے. اب انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی مبارک نام رکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر کی یہ بالکل نئی بات تھی. پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو, کون لوگ ہو, کون مبارک؟ اب جو سارا انہوں نے یاد دلا نا, میں محبت ہوں, ہمارے خیمے میں تم لوگ آئے تھے. اچھا وہ مبارک, ہاں ہاں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ بالکل صحیح تم آئے ہو, یہی مبارک کا شہر ہے, یہی رہتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کی بکریاں صحابہ نے پکڑ کے دی, ان کو کھجورے, انعام, کافی کچھ دیا. یہ ماں بیٹا اتنے خوش, اتنے خوش. اور یہ پیچھے ابو محبت پریشان, پتہ نہیں ماں بیٹا کدھر چلے گئے, واپس ہی نہیں آئے. وہ بڑا غصے میں تھکیا پھر رہا ہے. اب یہ دوروں نعرے لگاتے آ رہے ہیں, یا ابا محمد ھذا یوم الفرح. ابو محمد آج خوشی کا دن ہے, آج خوشی کا دن ہے. اچھا ابو محمد بڑا غصے میں پھر رہا تھا. کہتا ہے لو ماں پتر خوشیاں ایسے منا رہے ہیں جنہیں مبارک مل گیا. خوشیاں ایسے منا رہے ہو جنہیں چاہ ایسے چڑھے تھے جنہیں مبارک مل گیا. محبت کہتے ہیں محبت سچ مجھ مبارک مل گیا. ابو محبت کہتا ہے میں نے کہا تھا کل یار زیارت نہیں کرنی, مجھے بھی زیارت کروانی ہے. محبت کہتی وہ نہیں آئے تھے, ہم گئے تھے. ابو محبت زیارت کرنی ہے تو چل مدینے چلیے. وہ کہتا پھر پکا ہی نہ چلیے, خیمہ سمیٹا, سامان سمیٹا, مدینے آ گئے. ابو محبت نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا محبت تو سچ کہتی تھی, لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. بلکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہجرت کے 18 سال کے بعد
حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک قحط پڑا تھا جس کو عام الرباط اہم قحط والا سال کہتے ہیں. تھن سوکھ گئے تھے جانوروں کے.